اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہمارے لیے کئی اعتبارات سے بڑا اہم ہے۔ ہم مختلف حیثیتیں رکھتے ہیں۔ ہماری بنیادی ترین حیثیت ایک انسان کی ہے، پھر اس سے اوپر اٹھیں تو ہماری ایک انتہائی اہم ترین حیثیت یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آگے دیکھیے تو ہماری ایک خاص پہچان ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ ہر اعتبار سے ہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور میرے لیے بڑی اہم ہے۔ بحیثیت انسان بھی اگر دیکھیں تو انسان کو اس کا جو اصل مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، وہ مقام حاصل کرنے کے لیے انسان کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں مل سکتا۔ انسان کا کیا مقام تھا جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تھا؟ ذرا اندازہ کیجئے، یاد رکھیں ہم اس مقام کو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اس گوشت پوست کے بنے ہوئے جسم کا انسان نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک اپنی جناب خاص سے روح پھونکی ہے، جس کی وجہ سے ہم مسجود ملائک ہیں، جس کی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات ہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں اس زمین پر۔ یہ چھوٹا مقام نہیں، بہت بڑا مقام ہے۔ اور پھر ارواح کے بارے میں قرآن مجید میں جو ذکر آتا ہے بالخصوص ایک وعدے کا، سورۃ اعراف میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ یہ وہی وعدہ الست ہے جس کو وعدہ الست، عہد الست کے نام سے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام ارواح کو اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا کہ میں تم سب کا رب نہیں ہوں، قالوا بلا، تو سب نے کہا ہاں ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن تم یوں کہو کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو غافل تھے۔ تو ہماری وہ جو روح اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کا جو اصل مقام ہے وہ کیا ہے؟ وہ مقام یہ ہے کہ وہ اللہ سے ملے، اللہ تک پہنچے، یہ اس کا اصل مقام ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جنتیوں کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سب سے ٹاپ کی نعمت کیا آتی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن جان لوٹا لوٹا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، وہ اس سے، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا سوچئے کہ کیا وہ مقام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے بغیر مل سکتا ہے انسان کو؟ پھر یہ تو ہے نا اصل آخرت کا مقام، جو کہ اصل زندگی ہے۔ دنیا میں بھی جو انسان کا ایک مقام ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تم ذمہ دار ہو پوری دنیا اور پوری کائنات کے، تم نے سب کو انتظام کرنا ہے، سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، سب کو ان کی حدود میں رکھنا ہے۔ تم خلیفہ ہو اللہ کے، تم نائب ہو اللہ کے۔ جب انسان خراب ہوتا ہے تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ہوتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں کے کمائیوں سے بر و بحر میں فساد برپا ہو گیا۔ آج انسانیت جس تباہی کے دہانے پر آ کر کھڑی ہے، اس سے نکلنے کا کوئی اور رستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رستہ تھا اس کو ہم اپنائیں۔ پھر بحیثیت امتی ہمارا کیا مقام ہے اور کیا حالت ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ کیا ہمارا لیول تھا اور آج ہم کس حالت پر گر چکے ہیں۔ تو امت کے لیے بھی اصلاح کا اگر کوئی رستہ ہو سکتا ہے، اور بالخصوص اس امت کا جو آخری حصہ ہے جو کہ آپ اور میں ہیں، اب ہماری اصلاح کے لیے کوئی اور رستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ اور اس کے لیے قرآن مجید نے بڑی خوبصورت آیت ہے نا، جو سب ہر بچے کو ہی آتی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بحیثیت پاکستانی بھی ذرا آپ غور کیجئے کہ پاکستان تو وہ تھا کہ جس نے خلافت راشدہ کا
نمونہ بننا تھا، اور آج اس کی کیا حالت ہے کہ مانگنے سے بھی ہمیں کوئی آر نہیں ہے، اور مانگ مانگ کے ہم گزارا کرتے ہیں اپنا۔ اب اس حالت تک جو ہم گر آئے ہیں، دوبارہ سے ہم کیسے اس لیول پر جا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اس لیول پر پہنچائے جس کا بانی پاکستان نے ذکر کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری دنوں میں فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے جس کی وجہ سے ہم پاکستان بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اب جو مسلمانان پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ پورا کرے اور ان کو پوری دنیا کی بادشاہ سے نوازے، پوری دنیا کو لیڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن وہ بھی کیسے ہوگا کہ جب ہم بحیثیت فرد، بحیثیت معاشرہ، بحیثیت ریاست اور پھر اس سے آگے بڑھ کر پورے عالم انسانیت کے طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری بات بھی سمجھ لیجئے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں، ابھی ذکر آ رہا تھا تعارف میں۔ قرآن مجید اور سیرت لازم و ملزوم ہے، آپ یوں سمجھ لیجیے۔ اگر یوں کہا جائے کہ قرآن مجید کی بہترین تفسیر جو ہے وہ سیرت النبی ہے، اور سیرت کی بہترین کتاب قرآن مجید ہے، اگر آپ اندازہ کریں تو یہ کوئی اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں ہم جتنا بھی مطالعہ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے کہ کبھی رمضان میں آپ جب پورا قرآن مجید اپنی نظروں سے گزاریں گے، اور بالخصوص کسی ایسی محفل میں آپ شرکت کریں گے کہ جہاں پورا قرآن مجید جو ہے وہ لفظاً لفظاً پڑھ کر پورا کیا جائے، تب آپ محسوس کریں گے کہ واقعی قرآن مجید اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، یہ تو الگ نہیں ہو سکتے۔ اب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں۔ سیرت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے لائف سکیچ کو، آپ کا جو پورا لائف سکیچ ہے نا، شروع سے لے کے آخر تک ایک زمانی ترتیب سے ساری چیز کو سمجھنا، اس بات کو سمجھیں۔ ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک الگ واقعہ، آپ کا الگ قول، آپ کا الگ عمل، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ اپنی جگہ ایک موتی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن جب ان سب موتیوں کو ایک خاص ترتیب میں پرو کر ایک ہار کی شکل دے دی جائے تو وہ جو پورا لائف سکیچ سامنے آتا ہے اسے ہم سیرت کہتے ہیں۔ اور علامہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، انتہائی اہم ہے۔ اس کو ہم سمجھیں، یہ کوئی جسے کہتے ہیں ایزی چیز نہیں ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے شعور کے ساتھ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے اس دنیا سے وصال تک کا جو پورا زمانہ ہے وہ ہے کل 63 برس قمری۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو زمانہ ہے یہ تمام زمانوں کا سردار ہے۔ یوں کہا جائے کہ اس سے پہلے کا جتنا زمانہ ہے جس میں پچھلے تمام انبیاء اور رسول آتے ہیں وہ سارے تو اس زمانے کی تمہید ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تمہید ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر اب تک جو زمانہ چلا آ رہا ہے تا قیام قیامت وہ سارا تو آپ کے زمانے کی تاثیر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بڑا خاص زمانہ ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے آگے پیچھے بھی دیکھنا پڑے گا، سیاق و سباق سمجھنا پڑے گا اس کیفیت کا پوری۔ تو اس لیے آج ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا پیچھے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو زمانہ تھا سارا، جس میں تمام انبیاء اور رسول کے واقعات بھی ہوں گے، اس کو ذرا مختصراً ایک ترتیب سے اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ دین کو سمجھنے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے، اور خود سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے۔ آپ سب نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کو جتنی تکالیف اور مصائب برداشت کرنے پڑے مجھے اکیلے کو برداشت کرنے پڑے، ایسا ہی ہے نا؟ اب تمام انبیاء اور رسول نے جو دعوتیں پیش کی اپنی قوم کے سامنے اپنے اپنے زمانے میں، وہ سب دعوتیں مل جل کر اسلام میں ہیں، اور تمام انبیاء اور رسول کی جو محنتیں ہیں وہ ساری مل جل کر سیرت کی محنت ہے، اور تمام جو مشکلات و مصائب ہیں وہ سارے ہی پھر بعد میں ہمیں نظر آئیں گے۔ تو پچھلے انبیاء اور رسول کے واقعات کو قرآن مجید نے بھی بڑی خاص اہمیت دی ہے، تو اس کو ذرا ایک کرونولوجیکل آرڈر سے زمانی ترتیب سے اپنے ذہن میں ترتیب دے لیں۔ اور آپ میں سے بالخصوص جو نوجوان حضرات ہیں ان سے تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو اپنے فنگر ٹپس پر یاد کرنے کی کوشش کریں، ترتیب سے انبیاء کے نام، انبیاء اور رسول کے نام
ایک خاص ترتیب سے اور پتہ ہو کہ اچھا ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، تاکہ ساری کیفیت آپ کے سامنے آ جائے۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ سلسلہ انسانیت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، اور ابھی روح کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان میں روح پھونکی، تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، ابلیس مردود ہوا حکم نہ مان کر، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا۔ اب جنت میں جو ٹھہرایا تو وہاں بڑا ایک خاص سبق انہیں دیا۔ سبق کیا دیا؟ سبق یہ دیا کہ تمہارے اوپر ساری جنت جو ہے وہ الاؤڈ ہے، ہاں اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور دیکھنا شیطان تمہیں بھٹکا نہ دے، شیطان تمہیں پھسلا نہ دے۔ اور شیطان نے وسوسہ اندازی کر کے غلطی پر آمادہ کر ہی لیا، اور جیسے ہی وہ غلطی ہوئی تو فوراً سے وہ جو جنت کا لباس تھا، وہ جو ایک شان تھی، وہ جاتی رہی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب پکارا اور کہا میں نے تم دونوں کو کہا نہیں تھا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، میں نے تم دونوں سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں بڑی خاص آپ کے میرے لیے ایک ابدی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھوڑی حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں، اس کو مورل لیسن ذرا اپنے سامنے لے آئیے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ تمام انبیاء اور رسول کے واقعات سے جو مورل لیسن ہے، جو مین پوائنٹس ہیں، وہ ہم ایک ترتیب سے سمجھتے چلے جائیں۔ اب ذرا آپ غور کیجئے، شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی جواب طلبی کی کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ تیرا حکم ہی ٹھیک نہیں ہے، میں آگ سے بنا، میں مٹی سے بنا، میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں، میں اسے بہتر ہوں۔ تیرا حکم ٹھیک ہوتا تو دیکھ میں مانتا کہ نہ مانتا، لیکن تیرا حکم ہی ٹھیک نہیں، الٹا مدعا دوسری طرف ڈال رہا ہے۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی کی تو آدم علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے، لیکن آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ آدمیت شو کی، اور وہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربا ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ساڈا تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ اب یہ آپ کے اور میرے لیے ایک ابدی ہدایت ہے کہ دیکھو دنیا میں پوری جب تم نے زندگی گزارنی ہے نا، تو تمہیں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت سی جائز چیزیں رکھی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے پاس بھی جانے سے منع کیا ہے۔ اب شیطان تمہیں یہ پٹی پڑھائے گا کہ تمہارا اصل فائدہ اسی میں ہے، اور تمہیں بہکا پھسلا کر ادھر لے جائے گا، اور چونکہ تم نسیان تمہارے اندر ہے، بھول جاؤ گے، پھسل بھی جاؤ گے، غلطی بھی ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہی تمہیں ہوش آئے، اندر سے ضمیر کی پکار تمہیں پکارے کہ او تم نے کیا کر دیا، آکڑنا نہیں ہے، بندیاں ہار جسے پنجابی میں کہتے ہیں، تو بندیاں ہار نیمے پہ جانا، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ یہ ہے اصل سبق، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی حیثیت سے پوری دنیا کا نظام ان کے سپرد ہے ایک لحاظ سے۔ ان کے بعد جب سلسلہ انسانیت چلتا ہے تو ان سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پورا سلسلہ رسالت ہے، اس میں ایک خاص نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ یوں سمجھیے کہ یہ جنکشن ہے، جس طرح ریلوے کا جنکشن ہوتا ہے نا، پیچھے سے ایک لائن آ رہی ہوتی ہے، آگے سے پھر کئی لائنیں شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ جنکشن ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے رسول اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے رسول، بڑا ایک فرق واقع ہو جاتا ہے انسانیت میں۔ اب پہلے کے جو رسول ہیں ان کا قرآن مجید میں ترتیب کے ساتھ ذکر آتا ہے تین بڑے رسولوں کا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام۔ اس کو ذرا سمجھ لیں آج تفصیل سے۔ تین رسول ہیں کون سے؟ حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام۔ آپ ان کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پری ابراہیمک پروفٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد سلسلہ رسالت الگ ہے۔ یہ جو پہلے کے تین رسول ہیں ان کی بڑی خاص شان ہے، اور ان کا بڑا خاص تذکرہ ہے قرآن مجید میں، اور بڑی ان کے اندر خاص ہدایت ہے ان کے واقعات میں۔ ذرا اس کو سمرائز کرتے ہیں۔ پہلے تو یوں سمجھ لیں کہ جزیرہ نما عرب وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے۔ آج تو گوگل کا دور ہے، تو آپ جو ہے وہ کوشش کیجیے گا کہ اگلے ہفتے کے اندر جو آپ کے موبائل میں جو بھی گوگل میپ ہے کچھ، اس میں ذرا زوم آؤٹ کر کے تو جو جزیرہ نما عرب ہے، مکہ، مدینہ، اوپر سعودی عرب، یمن، اوپر شام، عراق، یہ سارا جو علاقہ ہے، اس کو تھوڑا سا ذرا وزٹ کیجیے گا، صحیح ہے نا؟ صرف موبائل کے اوپر ہی جو ہے نا، آپ وزٹ کرنے ہی چلے جائیں، تو وزٹ کیجیے گا ذرا موبائل کے اوپر، تاکہ ایک ہاؤ نہ ہو جائے کہ اچھا یہ مقامات ہیں۔ یہ جو پورا ایک
ایریا بنتا ہے، اور آپ کو پتا ہے جب بھی ہم نقشے کو دیکھتے ہیں تو شمال اوپر کو ہوتا ہے، جنوب نیچے کو، مشرق دائیں کو، اور مغرب بائیں کو. تو یہ تینوں رسول بڑی خاص پوزیشنز پر آپ کو نظر آئیں گے. حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ شمال مشرق میں عراق کے قریب علاقہ ہے وہاں ہے. پھر سیکنڈ حضرت ہود علیہ السلام ہے تو بالکل نیچے جنوب میں. اور پھر حضرت صالح علیہ السلام ہے تو وہ شمال مغرب کا علاقہ جو شام سے نیچے لگتا ہے وہاں ہے. حجر کا جو علاقہ ہے جو شام کے تجارتی رستے کے درمیان تھا، مدینے سے جو لوگ مدینے میں رہ کر آتے ہیں ان کو اس جگہ کا پتہ بھی ہے. تو آپ یوں سمجھیے کہ تینوں کارنرز پر یہ رسولوں کی پوزیشن ہے، بڑی خاص پوزیشن ہے. پھر ان کے جو پیغام تھا اس کو اگر قرآن مجید میں دیکھنا ہوا آپ نے تو آپ کو سورۃ اعراف میں ملیں گے، پھر اس سے آگے سورۃ ہود میں ملیں گے، پھر اس سے آگے چلیے تو سورۃ شعراء میں ملیں گے، اور پھر کئی جگہ ذکر آتا چلا جاتا ہے. لیکن یہ تین بڑی صورتیں ہیں جہاں آپ کو ان کے واقعات مل سکتے ہیں. اب ان کے واقعات کا خلاصہ کیا ہے کہ سب کی دعوت کیا تھی؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. تو پہلی بات سامنے کیا آئی کہ ہر ایک نے اپنی قوم کو پکارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ ایھا الناس، اے نوع انسانی. اور بقیہ تمام رسول یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں. تو پہلا نقطہ تو یہ ہو گیا. آگے دعوت کا کنٹینٹ کیا تھا اس کو ذرا دیکھیے. تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی غلامی کرو، اللہ سے محبت اور اطاعت کا رشتہ باندھ لو. تمہاری محبت اور اطاعت صرف اللہ کے لیے ہے، تم غلام صرف اللہ کے ہو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. اور الہ کے حوالے سے ہم ماضی میں یہاں گفتگو کر چکے ہیں، بلکہ اس حوالے سے سب سے پہلے مجھے گفتگو کرنے کا آپ کے پاس ہی موقع ملا تھا. تو الہ ایسی ہستی کو کہتے ہیں جس سے انسان حد درجے محبت کرتا ہو، بے حد محبت کرتا ہو، والہانہ محبت کرتا ہو. اور الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کا خوف انسان کے اوپر حد درجے طاری ہو، اس کے روب اور دبدبے کے تحت وہ اس کی خشیت میں اور اس کے خوف میں مبتلا ہو کر پوری زندگی گزار رہا ہو کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں اس کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں. اور الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس پر انسان کا پورا توکل ہوتا ہے، اس کا انحصار ہوتا ہے، اس کی ڈیپینڈنس ہوتی ہے، اس کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتا ہے. تو اب ذرا پڑھیے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تمہاری محبتیں، تمہارا توکل، تمہارا خوف صرف اس اللہ کے لیے ہے. آگے دیکھیے، فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرا کہا مانو، میری پیروی کرو. کیا مطلب؟ اللہ پر ایمان کے بعد رسول پر ایمان آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی کیا فرمایا جا رہا ہے؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں خوف رکھتا ہوں تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب کا. اللہ کے رسول کی حکم کی نافرمانی کی جائے تو دنیا میں بھی بہت بڑا عذاب آتا ہے، اور پھر وہ آخرت کا بڑا دن، وہ تو بڑا دردناک دن ہوگا. تو یہ جو بنیادی ایمان کی دعوت ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت، یہ بنیادی دعوت ان کے سامنے پیش کی گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو دعوت کا کنٹینٹ آپ کے سامنے تین نکات میں آ گیا: ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، اور ایمان بالآخرت. جب یہ تین پوائنٹس پر مشتمل تین نکاتی ایجنڈا ان کے سامنے یوں کہہ لیجئے کہ پیش کیا گیا، ان کا آگے صرف یہ کیا تھا، وہ بڑا جسے کہتے ہیں نا انٹرسٹنگ ہے انڈرسٹینڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. ذرا سمجھیے، اور یہ سمجھنا اس لیے بھی اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار نے جو کچھ کیا اور جو رویہ اختیار کیا، قرآن مجید نے ان کا رویہ ذکر کرتے ہوئے پیچھے ان قوموں کے رویے کا ذکر کیا. تو لہٰذا مکے میں کیا کیا کچھ ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ، وہ سمجھنے کے لیے ہمیں ان پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ سمجھنا بھی ضروری ہے. سورۃ ذاریات میں فرمایا گیا، کذالک ما اتى الذین من قبلهم برسول الا قالوا ساحر او مجنون. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی جتنے بھی رسول بھیجے ہیں قوموں کے پاس، ان سے یہی کہا گیا، ساحر یا مجنون، جادوگر یا مجنون. اتواصوا بھی، کیا یہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے گئے تھے؟ ہر قوم اگلی قوم کو وصیت کر کے جاتی ہے کہ جب کوئی رسول آئے گا تم نے اس کو ایسے کہنا ہے؟ نہیں، بل ہم قوم طاغون، بلکہ ان کی مینٹالٹی سیم ہے، ان کی ذہنیت سرکشی کی ہے. جب یہ سرکشی کی ذہنیت رکھتے ہیں تو انسان کی فطرت جو ہے وہ جب مسخ ہو جائے تو وہ ایک ہی طرح کی سمٹمز شو کرتی ہے، بیماری کی علامات شو کرتی ہیں. اب وہاں علامات کیا تھی ذرا دھیان سے سنیے. پہلی بات کیا جو آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں بڑی خاص ملے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے، کیا مطلب ہوا؟ رسول اور ان کے صحابہ، ایسے ہی ہے نا؟ ان پر ایمان لانے والے ان کے صحابہ ہوئے نا. تو رسول اور ان کے صحابہ کی توہین کی گئی، ان کا مذاق اڑایا گیا.
ان کو کمتر سمجھا گیا. ہاں جی ہاں اللہ نے آپ کو رسول بنایا اور یہ تو آپ کا ایمان لائے ہیں، یہ تو بڑے معاشرے کے نچلے طبقے کے لوگ ہیں، نعوذ باللہ سمانات. اور اس طرح کی باتیں کی گئی. دوسری بات کیا کی گئی کہ ان کے ساتھ کہا گیا کہ تم کوئی معجزے دکھاؤ، ہمیں معجزے لے کر آؤ، ذرا آسمان سے یہ اتارو، زمین پھاڑ کر یہ نکالو. اور حضرت صالح علیہ السلام سے تو یہاں تک کہا گیا کہ سامنے پہاڑ ہے، یہ پھٹے، اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکل آئے اور وہ بھی پریگننٹ، پھر ہم مانیں گے. معجزات کے مطالبے کیے گئے. اور حضرت ہود علیہ السلام سے تو یہاں تک کہا گیا کہ آپ ہمیں نصیحت کریں نہ کریں، ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی آپ نے کرنا کر لیں. تو رسول کی دعوت کے جو 3 نکات تھے ان کے مقابلے میں ان کی کیا ہے؟ ہٹ درمی ہے، توہین آمیز رویہ ہے اور مطالبات ہیں. اب یہ کلیش ہے پورا، ٹھیک ہے نا، اس کو ذرا ذہن میں اپنے صحیح طرح پکا کر لیں. اب جب یہ کلیش ایک عرصے تک چلا ہے، کس کا کتنے عرصے چلا ہے اللہ ہی جانتا ہے. نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 950 سال تک چلا. آپ اندازہ کریں. اور 950 سال کا تذکرہ بھی سورۃ عنکبوت میں ہے، جہاں صحابہ سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم پر اگر اللہ کے رستے میں اگر مشکلات آ رہی ہیں تو تم بے صبرے نہ ہو نا. ہمارا ایک بندہ تھا نوح علیہ السلام، اس نے تو 950 سال دعوت دی. بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تو تمہیں 9.5 سال نہیں ہوئے، اس کو تو 950 سال ہو گئے تھے. وہ ڈٹا رہا، بالآخر اللہ کی مدد آئی. تو تمام انبیاء اور رسول کے واقعات کا سیرت سے بڑا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب دعوت دے دے کر حجت پوری ہو گئی قوم کے اوپر، حجت پوری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قوم کے اوپر اب کوئی بہانہ نہیں رہا ان کے پاس. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی، اس کا کیا مطلب ہے، اس کے کیا دلائل ہیں، اس کے حق میں کیا دلائل ہیں، اس کے خلاف جو دلائل ہیں وہ کیسے ٹوٹتے ہیں، وہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں. دعوت اس طریقے سے دی گئی کہ حجت پوری ہو گئی ان کے پاس، کوئی بہانہ نہیں رہا. اب کیا ہوا کہ قوموں کی بدبختی جب سر پر آ پڑے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ رسولوں کے دشمن ہو کر جانی دشمن بن جاتے. جب جب رسولوں نے قوموں کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی اور ان کے قتل کے منصوبے بنائے، تب تب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیچھ کے رکھ دیا. یہ بات بڑی خاص سمجھنے کی ہے. شرک تو ہوتا رہا، آخرت کے منکر بھی وہ رہے، لیکن رسولوں کی مخالفت، رسولوں کو مغلوب کرنے کی ناکام کوششیں ان کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ناکام کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو غلبہ دیا. یہ ہے پہلے 3 رسولوں کے پورا جو واقعات ہیں اس کا مورل لیسن. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بڑا خاص ہے، بڑا ہی خاص ہے. آپ اندازہ کریں کہ رسولوں میں ان کی شان بڑی خاص ہے. یہاں تک کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آئیڈلائزیشن جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھی وہ بڑی خاص تھی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو میں نے بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانیت کے لیے ہر اعتبار سے اسوہ حسنہ ہے نا، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بڑی خاص ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید نے 2 دفعہ یہ لقب دیا. اندازہ کریں، ایک خاص اعتبار سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بڑا خاص نمونہ ہے. وہ کس اعتبار سے ہے وہ بھی بات آ جائے گی سامنے، کہ کس طرح اپنے تمام رشتوں ناتوں سے، تمام مادی جو ذرائع ہیں ان سے کٹ کر صرف ایک اللہ کا ہو کر رہا جاتا ہے. اس کی اگر کوئی اعلیٰ ترین مثال ہے تو ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے یہ کر دکھایا اور انسانیت کی ایک لحاظ سے وہ اونچی شان پر پہنچ گئے. اب ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ذرا یوں سمجھیے کہ ان کی قوم جو ہے وہ 3 طرح کے شرک میں مبتلا تھی. ایک بت پرستی، ایک شاہ پرستی اور ایک ستارہ پرستی. ستاروں کو بھی پوچھتے تھے، بادشاہ کو بھی پوچھتے تھے اور بتوں کو بھی پوچھتے تھے. جہاں تک ستارہ پرستی کی بات ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ہی ملکہ دیا تھا. ہر رسول کی اپنی ایک خاص شان ہے نا، کسی کو جمال دیا، کسی کو جلال دیا. تو ابراہیم علیہ السلام کو خاص ملکہ اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا تھا کہ وہ ڈیبیٹ میں اگلے کو چپ کرا دینا، اگلے کی بولتی بند ہو جانی، ایسی حجت اس پر پوری کرنی کہ اگلا بے دلیلہ رہ جائے، اس کے پاس اب کوئی دلیل نہ رہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی خاص ہی شان قرآن میں نظر آتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس ستاروں کے معاملے پر کیا کیا کہ جب سے ایک ستارے کو دیکھا تو کہا اچھا 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 یہ میرا رب ہے. جب وہ ڈوب گیا تو کہا لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اگر یہ خود ڈوب گیا، اپنے آپ کو یہ پرماننسی نہیں دے سکا تو مجھے کہاں دے گئے اور مجھے کہاں بچائے گئے؟
اس کے بعد چاند نکلا تو کہا اچھا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر اللہ ہی نہ مجھے بچاتا تو میں تو گمراہوں میں شامل ہو جاتا. پھر جب سورج نکلا تو کہا اچھا یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، اللہ اکبر. جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اے میری قوم کے مشرکو، میں تمہارے سارے شریکوں سے بیزار ہوں، انی بری ہوں میں. اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں تو اپنا رخ کرتا ہوں سب سے کاٹ کر صرف ایک اللہ کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اور میں مشرکوں میں سے ہرگز نہیں. یہ جو الفاظ ہیں نا ان کے کہ میں مشرکوں میں سے ہرگز نہیں ہوں، یہ بڑے خاص الفاز ہیں. قرآن مجید میں بالعموم جب آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملے گا تو اللہ تعالیٰ ان کا سارا واقعہ بیان کرنے کے آخر میں کیا کہیں گے؟ وما کان من المشرکین، اور ہمارا وہ بندہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. یہ سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ انہیں دیتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہم تو سبھی کہتے ہیں نا کہ ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں، لیکن جس کو اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ بڑا خالص بندہ تھا، مشرکوں میں سے نہیں تھا، آپ اندازہ کریں اس کے لیول کا. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ خاص شان ہے. پھر وہ جو بادشاہ تھا اس کے دربار میں جب گئے ہیں تو آپ کو پتا نا، جب اس نے پوچھا کہ بھئی اچھا بھائی تمہارا رب کون ہے، انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور زندگی موت کا مالک ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. جیل سے جو قیدی تھا جس کی موت کا فیصلہ وہ اسے آزاد کر دیا، باہر سے ایک آزاد شہری کو پکڑ کے اڑا دیا، کہا دیکھو میں نے زندگی موت کا فیصلہ کر دیا کہ نہیں. اب ابراہیم علیہ السلام نے جو اسے دلیل دی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، جو رب تکڑ مغرب تو فبہت الذی کفر، اب وہ جو کافر تھا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، بدل اللہ ہو کے رہ گیا. تیسرا معاملہ ان کا بت پرستی کا تھا. اب وہ جب سارے اپنے میلے ٹھیلے میں گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت خانے میں گھس کر ان کے سامنے جو کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی تھی نا ان سے کہا کہ ہاں بھائی کھانے رہے، کیا بات ہے. اب وہ آگے سے بولے نا تو کہا بولتے نہیں تم، ما لکم لا تنطقون، اور ایک لگائی، ایک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اگلے کے پاس گئے، ہاں بھائی تم نے کھا رہے ہیں، تم نے بول رہے ہیں، اس کو بھی لگائیے. کرتے کرتے ساروں کو توڑ کے بڑے کے پاس کلاڑا رکھ دیا اس کے کندھے پہ. اب جب وہ سارے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہماری بتوں کی تو یہ حالت ہو گئی، اب انہوں نے فوراً سے جب انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کی تو انہیں پتہ لگا کہ ایک نوجوان ہے یقال لہ ابراہیم، انہیں ابراہیم کہتے ہیں لوگ، وہ بتوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا لے کر آؤ انہیں ساروں کی نگاہوں کے سامنے تاکہ ہم انہیں منظر عام پر لے کر آئیں. اب ابراہیم علیہ السلام سے جو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس بڑے سے پوچھو نا، اگر یہ بولتا ہے بتائے نا، سرکمسٹینشل ایویڈنس تو یہ بتا رہا ہے کہ اس نے کیا ہوگا سب کچھ. تب انہوں نے کہا ابراہیم تمہیں پتہ ہے نا یہ بولتے نہیں. تب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی دلیل کو ختم کر دیا وہاں یہ کہہ کر اُفِّل لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بڑا تف ہے اور افسوس ہے تم پر، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا فٹے منہ، تاڑے تے تاڑے میں بودا دے، نہ یہ خود اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، تم لوگ کیا کریں گے. اب انہیں جو غصہ آیا تو انہوں نے کہا حرقوہ وانصتوا، اور اب آگ جلاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جلا دو. تب اللہ تعالیٰ نے پھر جب ڈائریکٹ حکم دیا نا آگ کو، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یعنی کہ کوئی بارش برسائی ہو، کوئی ہوا چلائی ہو، نہیں، ڈائریکٹ آگ کو حکم، اے نار ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم. تو ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خاص شان قرآن میں نظر آتی ہے. اس سے آگے چلیے ذرا گفتگو ابراہیم علیہ السلام کی، ذرا جو سٹوری کے اینڈ کہاں ہوتا ہے. ایک تو بات یہ نا کہ ان کی قوم جو ہے وہ 3 طرح کے شرک میں مبتلا تھی. دوسرا جی ابراہیم علیہ السلام پہلے رسول تھے جنہوں نے ایک سے زیادہ قوموں کی طرف سفر کیا. آپ یوں کہہ لیجئے کہ بین الاقوامیت کا آغاز ہوا، انٹرنیشنلائزیشن کا آغاز ہوا. پیدا وہ عراق میں ہوئے، شام میں بھی گئے، مصر بھی گئے، مکہ بھی آئے نا بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑنے، اور بعض روایات کے مطابق افریقہ اور ہند تک بھی آئے. بہرحال ایک سے زیادہ جگہ پر ان کے سفر ہیں، اور مختلف جگہوں پر انہوں نے توحیدی مراکز قائم کیے. اپنی نسل میں سے مختلف لوگ یہاں، کسی کو وہاں، کسی کو وہاں، اور وہاں توحیدی مراکز قائم کیے اور توحید کو اپنی انتہا پر پہنچا چھوڑا انفرادی زندگی میں. یہاں تک کہ آپ اندازہ کریں کہ جب ان کا جو بیٹا جو 87 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا، 87 سال کی عمر میں، اور جب وہ 13 سال کے ہوئے اسماعیل علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہو گئی، تب اللہ تعالیٰ نے جب انہیں اشارہ کیا بھی خواب میں، اور وہ تیار ہو گئے بیٹے کو لٹا کر، اور اپنی طرف سے تو انہوں نے چھری چلا دی. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورۃ صافات میں کہ ہم نے پکارا، او ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے تو اپنا خواب سچی کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک عظیم بچڑے سے اس کا فدیہ عطا کیا. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں الفاظ آتے ہیں سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، سلیوٹ ٹو ابراہیم. اللہ تعالیٰ
رب العالمین کسی کو سلیوٹ کرے، آپ اندازہ کریں یہ کیا شان ہے. جس طرح کوئی فوجی ہوتا ہے، سپاہی ہوتا ہے، تو کوئی بہت بڑا کارنامہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جب اسے میڈل پہنا رہا ہوتا ہے اس کا چیف، تو اس کو سلیوٹ کرتا ہے. اس سے وہ چیف چھوٹا نہیں ہو جاتا، نہ وہ سپاہی بڑا ہو جاتا ہے، بلکہ جو سپاہی کی ایک عزت افزائی ہوتی ہے، اس کا ایک کارنامے کو اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر جو اللہ تعالیٰ نے نوازا وہ یہ کہ اب میں تمہیں امام الناس بناؤں گا، ساری انسانیت کا رہنما بناؤں گا، تم انسانیت کو بتاؤ گے کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، اللہ کا کیسے ہو کر رہا جاتا ہے. اور آج تک ہم قربانی کر کے ان کی پیروی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور دین اسلام تو ہے ہی دین ابراہیمی، اور ہمارا نام مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے. اب ان کی زندگی سے جو جو چیزیں سیرت کے قریب قریب آتی ہیں ذرا آپ غور کریں. انہوں نے بت توڑے تو بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توڑے کہ نہیں توڑے؟ توڑے نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بت توڑنے میں اور ان کے بت توڑنے میں ایک فرق تھا. وہ جب ہم انشاءاللہ غزوہ فتح مکہ پر پہنچیں گے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو توڑیں گے تب ہم دیکھیں گے کہ کیا فرق تھا، اور آپ کے اور میرے لیے اس میں کیا خاص نمونہ اور ہدایت ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا ایسا لیول ہو گیا کہ یہاں میں بات کہہ کے جسے کہتے ہیں مکمل کروں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیلائزیشن کا ذرا اس سے تصور کریں کہ جب وہ آیت نازل ہوئی نا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو ہیں وہ بھیجتے ہیں اور رحمتیں بھیجتے ہیں، تو اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم بھی درود پڑھو اور سلامتی بھیجو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سلام تو ہم آپ کو کرتے ہیں، درود کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درود ابراہیمی سکھایا. کیا مطلب؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یا اللہ درود بھیج اور برکتیں بھیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر جیسے تو نے ابراہیم اور ان کی آل اولاد پر بھیجی ہے نا ایسے. تو کیا لیول ہے اور کیا شان ہے ان کی، اور ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو سلسلہ رسالت ہے نا اس میں بڑی ڈائنامک چینج آ جاتی ہے. اب انفرادی زندگی سے انسانیت کا اجتماعی سفر کا آغاز ہو جاتا ہے. اب اگلے جو 3 رسول ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. پہلے 3 کون سے تھے جی؟ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام. اب ہے لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. اچھا، لوط علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کے بھتیجے تھے، بڑے خاص. صرف یہ انہوں نے ایسے تھے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی. اب جب ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی رسالت سے سرفراز فرمایا اور انہیں ایک قوم کی طرف بھیجا. ان کی قوم کا کیا مسئلہ تھا یاد ہے نا سب کو؟ بنیادی مسئلہ تو وہی ہے، شرک کا، عقائد کی خرابی کا. لیکن اب ایک معاشرتی مسئلہ انہیں جنم لے لیا، ہم جنس پرستی ہے. یعنی کہ پورا معاشرہ ایک گھرانے پر قائم ہے، اور ایک گھرانہ مرد اور عورت کے آپس کے پاکیزہ تعلق پر قائم ہے، اور وہ تعلق جب تک قائم ہے اور آپس میں ہی مرکوز ہے تو گھر قائم ہے اور معاشرہ قائم ہے. اس تعلق کا بگڑ جانا جی ہے جس نے پورے معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیا وہاں. اب حضرت لوط علیہ السلام کی جو دعوت آپ کو نظر آئے گی نا اس میں خاص بات کیا ہے؟ بنیادی دعوت وہی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، آگے فاتقوا اللہ واطیعون، یہ ساری باتیں تو وہی آئیں گی، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. لیکن ایڈ اس میں کیا ہو جائے گا کہ یہ ہم جنس پرستی چھوڑ دو. اتاتون الذکران من العالمین، کیا تم پورے جہان والوں میں سے صرف مردوں پر ہی آتے ہو شہوت کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عورتیں پیدا نہیں کی؟ تم اپنی فطرت کو کیوں بگاڑتے ہو؟ تقطعون السبیل، اللہ تعالیٰ نے جو پورا ایک رستہ بنایا پورا معاشرے چلانے کا، تم نے اس کو بگاڑ کر رکھ دیا، کاٹ کر رکھ دیا. اب یہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ اور ذرا اندازہ کیجئے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا وہی کچھ سیرت میں سننے کو ملتا ہے بعد میں، اور وہی کچھ آج بھی سننے کو ملے گا. جب نہیں عن المنکر کیا جائے گا، کسی برائی کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی تو آگے سے اسی طرح کے جواب ملیں گے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ اگر ہم برائی کے خلاف آواز اٹھائیں گے سارے بڑے واہ واہ کریں گے، واہ ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے برائی کے خلاف آواز اٹھا دی. نہیں، برائی کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی تو آج بھی باتیں سننے کو پڑیں گی. تو انہوں نے کیا کہا؟ اخرجوہم من قریتکم، نکالو انہیں اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. اللہ کے نبی اور ان کے ماننے والوں کو ایسے کہا جا رہا ہے، اندازہ کریں. اور لوط علیہ السلام پر تو قربانی کی ایک خاص انداز سے انتہا کہ کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں وہاں. آپ اندازہ کریں، صرف ان کی اپنی بیٹیاں جو ان کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے نکلی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہوں نے نیست و نابود کر دیا ان کی قوم کو. اب لوط علیہ السلام کے ساتھ ہی جو دوسرے رسول ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، یہ مدین کی طرف بھیجے گئے.
جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی بنو قطورہ کے لوگ تھے جو مدین میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور وہاں کیا تھا کہ مدین کا جو علاقہ ہے وہ پوری وہ جو کاروان روٹ ہے اس کے اوپر آباد تھا۔ اب کاروان روٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے، تو ذرا سمجھ لیں پلیز، اپنا لیفٹ ہینڈ جو ہے نا اس کو ذرا دیکھ لیں، بایاں ہاتھ جو ہے اس کو ذرا سامنے لے آئیں۔ یہ ہتھیلی کے پاس سے شروع ہو جائیں یمن، اوپر مکہ، پھر اوپر مدینہ، اور اوپر انگلی کی ٹپ پر چلے جائیں تو شام۔ یمن سے اوپر چلیں تو مکہ، مدینہ، شام۔ گوگل پر آپ جا کر تو یہ چیزیں دیکھ ہی لیں گے، لیکن ابھی مختصراً میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ یمن سے لے کر شام تک کا جو یہ رستہ ہے یہ بڑا ایک تاریخی رستہ ہے۔ جس طرح آج کل یہ سی پیک کا مسئلہ چل رہا ہے نا، اور ایک اولڈ سلک روڈ تھی جو چائنا کا پورا ایک روٹ تھا، اس کو وہ دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا پرانا ایک تاریخی رستہ ہے۔ کس طرح کہ مشرق و مغرب کی تجارت جو ہے وہ اس رستے سے ہوتی تھی۔ مشرق سے، انڈیا سے، چائنا سے سارا جو مال آتا تھا وہ آ کر یمن کی بندرگاہ پہ آتا تھا، یہاں سے پھر تجارتی قافلے جاتے تھے اوپر شام کو، اور اوپر شام جا کے وہاں پھر بندرگاہ پہ لوڈ ہوتے تھے اور آگے یورپ اور افریقہ کو ٹرانسفر ہوتے تھے۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ جو پوری کاروان روٹ ہے نا، یہ پوری تاریخ انسانی میں اگر آپ دیکھیں تو مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کے پاس رہی ہے۔ تاریخ میں قدیم ترین جو ثبوت ملتا ہے وہ یہ مدین کی قوم کا ملتا ہے۔ اس کی تباہی کے بعد قوم سبا کے پاس آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر عرب کا جو قریش ہے ان کے پاس آ جاتا ہے۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ؟ قوم سبا کا بھی ذکر آتا ہے نا سورۃ سبا میں بھی اور بھی کئی جگہ۔ تو مدین کے جو لوگ تھے وہ اس کاروان روٹ کے اوپر آباد تھے۔ انہوں نے کیا کرنا کہ ادھر سے سامان لینا ادھر دینا، جب تو انہوں نے ایک منوپلی قائم کر لی اور تجارتی اجارہ داری قائم کر لی، اور لینا کچھ دینا کچھ، ناپ تول میں کمی کرنا۔ اور جب آپ کو پتا ہے کہ جہاں تجارتی ہب ہوتا ہے، جس طرح آج کل دبئی ہے یا اور جو بڑے مراکز ہیں، وہاں لوگ اپنا ڈھیروں مال لے کر جاتے ہیں، بڑے بڑے ایکسپو ہوتے ہیں، میلے لگتے ہیں، اب وہاں جو لوٹ مار بھی کرتے تھے، دونوں ہاتھوں سے لوٹتے تھے، یعنی کہ عوام کو ڈاکے بھی ڈالتے تھے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اس کام سے روکا۔ بنیادی دعوت وہی کہ اللہ کی عبادت کرو، مجھے اس کا رسول مانو، اور آخرت کے دن کی فکر کرو، لیکن ناپ تول میں کمی چھوڑو۔ اور سورۃ ہود میں بڑے خاص الفاظ ہیں اس کے، کہ انہوں نے فرمایا کہ میں تو تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اچھے بھلے کھاتے پیتے ہو، کہ ایسی حرکتیں کرتے بندہ ہو نا، کوئی فرض کریں ایک کوئی ریڑھی والا بندہ ہے، اس نے پھل لگایا ہوا ہے، اب رات ہو گئی ہے، اسے پتا ہے کہ یہ پھل میں اگر لے کر گیا تو یہ خراب ہو جائے گا، کل میرا اپنا سرمایہ بھی ڈوب جائے گا۔ اب فرض کریں وہ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی اچھے سیبوں کے ساتھ تھوڑے سے 2 نمبر بھی سیب بیچ میں ڈال دیتا، کیا غلط اس نے، ٹھیک ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی سنے گا تو سوچے گا چلو گھر میں بیچارہ ایسا ہے، غریب مسکین آدمی ہے، چلو کوئی بات نہیں، کام تو غلط کیا ہے، نہ کرے گا، چھڑ دے کام، ایسے کام نہ کرے گا، اللہ برکت پائے گا تیرے رزق سے وہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کھاتے پیتے ہو کے اتنے خزانے کے نسلیں کھا مرے تو پورا نہ ہو، اور ہوس ہے کہ پوری نہیں ہو رہی، عوام کا خون چوسنا اور اس کے مال کو لوٹنا۔ اس بات کو ذرا سمجھیں، کیا معاملہ ہے؟ لین دین میں کمی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے پیسے پورے لیے کسی سے، اور جب سامان دیا تو کم دے دیا، ایسے ہی ہے نا؟ حضرت اس کو ذرا تفصیل سے ذرا سمجھیں، لینا زیادہ دینا کم، لینا زیادہ دینا کم۔ اس کو ذرا الٹا کریں تو کیا ہوتا ہے؟ دینا کم لینا زیادہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دینا کم اور لینا زیادہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سود کہتے ہیں۔ یہ چیزیں ایک ہی ہیں، معاشی طور پر یہ ساری چیزیں ایک ہی طرح کیا ہے کہ دوسرے سے ناجائز فائدہ اٹھانا۔ پھر اس کا ایک دوسرا پہلو بھی دیکھیں کہ ایک ہے کہ کمائی کے جو ذرائع ہیں ان پر پہلے سے ہی قابض ہو جانا، جاگیرداری کے ذریعے، سرمایہ داری کے ذریعے، عام عوام الناس کے لیے معاشی ذرائع رہ نہیں نہ دینا، ان پر قابو پا لینا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے کہ معاشی ذرائع کے نتیجے میں جب لوگ اپنی دولت کما لیں تو پھر ان سے لوٹ مار کر کے لینا، ان کے مال میں کرپشن کرنا، ان کے مال کو لوٹ لینا، اجتماعی مال کو یا کچھ بھی۔ یہ ساری ایک ہی تصویر کے مختلف رخ ہیں۔ اب معاشی بے راہ روی تھی یہ، آپ اس کو یوں سمجھیے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں کیا تھا؟ معاشرتی بے راہ روی، اور یہاں کیا ہے؟ معاشی استحصال اور بے راہ روی ہے۔ جب انہوں نے روکا تو انہوں نے آگے سے جو جملے کہے ہیں نا وہ بڑے خاص ہیں، ذرا دھیان سے سنیے، ذرا آپ کی اور میرے لیے بڑی خاص ہدایت ہے اس میں۔ قالوا یا شعیب،
انہوں نے کہا شعیب ما نفقہ کثیر مما تقول، تمہاری اکثر باتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، کیا کہہ رہے ہو تم؟ بھلا ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو، ناپ تول میں کمی چھوڑ دیں، کام کیسے چلے گا ہمارا؟ اسی بنیاد پر تو ہم سارا سسٹم چلا رہے ہیں، اور تمہارے ماننے والے تم وہی باتیں جو پچھلے رسولوں کو کہتے آئے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر جو انہوں نے کہا اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ حکم دیتی ہیں کہ تم آ کے ہمیں روکو؟ اندازہ کریں، یہ الفاظ پر ذرا غور کریں، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ حکم دیتی ہیں، تمہاری نمازیں تمہیں کہتی ہیں کہ تم آ کے ہمیں روکو کہ ہم اپنے باپ دادا کے جو معبود ہیں ان کو پوجیں اور اپنے مالوں میں جو چاہیں کریں، ہمارا مال ہے ہم جیسے چاہیں کریں، تم کون ہوتے ہو ہمیں آ کے کہنے والے؟ نمازیں پڑھو جا کے، اللہ اللہ کرو، ہم نے کیا کام شروع کر دیا؟ یہ ٹپیکل چیز ہے جو سننے کو ملے گی آج بھی، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور صحابہ کی سیرت میں ہمیں یہ چیز نظر آئے گی، ان کو بھی یہ چیزیں سننے کو ملی۔ پہلی 40 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، ایسے ہی ہے نا، کسی بت کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، موحد تھے نا، حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ بھی موحد تھے نا، لیکن مخالفت ان کی کب ہوئی ہے؟ جب انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ یہ اصل بات، آج بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی، یہی سب کچھ سننے کو ملے گا۔ اب یہی ہوا ان کی قوم نے جب رسولوں کے جان کے در پہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نیست و نابود کر دیا اور مختلف طرح کے عذاب بھیجے۔ اب اس سے آگے چلیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے، جی کیسے ہے بھلا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بڑے جو مین ان سے آگے نسلیں چلتی ہیں وہ ہمارے سامنے، ایک بنو اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام سے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، یاد ہے نا؟ اور یوسف علیہ السلام کا تو پورا واقعہ کمال ہی پڑنے والا ہے، اس پر تو الگ ایک کورس بنتا ہے۔ اب وہ جو 12 بیٹے تھے وہ سارے جب ابراہیم حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں چلے گئے، پھر ان کے سارے بھائی بھی مصر میں آ گئے، یاد ہے نا؟ تو اس طرح پورا وہ گھرانہ مصر میں آ گیا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں گئے تھے اس وقت وہ جو بادشاہ تھا نا جس کو خواب آیا تھا وہ وہاں کا مصری لوکل بادشاہ نہیں تھا، اس بات کو سمجھیں، یہ عرب کے ہی لوگوں نے کچھ وہاں جا کر قبضہ جمایا ہوا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے کافی عرصہ بعد کیا ہوا کہ مصر میں ایک انقلاب آ گیا، آزادی کی تحریک چلی، اور جو وہاں کے لوکل قبطی لوگ تھے انہوں نے اپنے بیرونی جو عرب حاکم تھے ان کو مار بھگایا اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ قبطیوں نے، قبطی کہتے ہیں مصر کے لوکل لوگوں کو، جب اپنی حکومت قائم کی تو اپنے بادشاہ کا لقب تھا ان کا فرعون، اب آ گئی فرعون کی حکومت، بات سمجھ رہے ہیں؟ اب جب وہ فرعون کی حکومت آئی تو اس نے اپنے جو عرب حکام تھے ان کو تو مار بھگایا، اور ان کے جو چہیتے جو بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل میں اسرائیل جو لقب ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا۔ اب وہ قوم نے کیا کیا فرعونیوں نے کہ اپنے جو چہیتے، پرانے جو چہیتے تھے ان کو پکڑ کے انہوں نے غلام بنا لیے کہ ان سے ذرا بدلہ پورا کریں۔ اب وہ غلامی میں کئی سال کئی عرصہ گزرا ہے، اور پھر فرعون کو خواب آتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ انہیں دریا میں بیچتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی فرعون کے دربار میں، اسی فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پلنے کا، پرورش کرنے کا بندوبست کرتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ سارا آپ کو یاد ہے کہ جوان ہو کے کس طرح وہ مدین جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں، طور پر اللہ تعالیٰ انہیں بلاتے ہیں، ان سے خطاب کرتے ہیں، ان سے کلام کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، جو بہت اونچی شان ہے موسیٰ علیہ السلام۔ پھر انہیں ایک مشن دے کر بھیجتے ہیں کہ اب جاؤ فرعون کے دربار میں اور جا کر آزادی کی تحریک چلاؤ بنی اسرائیل کے اندر۔ اب وہ جب آئے ہیں فرعون کے پاس تو وہاں مسئلہ کیا تھا، ذرا غور کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا کیا مسئلہ تھا؟ معاشرتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا معاشی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کیا مسئلہ ہے؟ سیاسی مسئلہ ہے۔ تو معاشرتی، معاشی، سیاسی، تینوں جو اجتماعی زندگی کے مختلف گوشے ہیں ان میں یہ ہدایات آ رہی ہیں کہ بعد دیگر اندازہ چیک کریں آپ، تاریخ کا یہ جو کروٹ لے رہی ہے تاریخ، اس کو چیک کریں۔ اب انہوں نے جب وہاں آزادی کی تحریک چلائی، پہلے تو فرعون کے دربار میں جا کر جو کچھ باتیں ہوئی وہ تو قرآن مجید میں جا بجا ہے، اور وہ واقعی پڑھنے کے اور سمجھنے کے لائق ہے۔ کس طرح کلمہ حق بلند کیا انہوں نے ایک ظالم بادشاہ کے سامنے، اور آزادی کی تحریک چلائی ہے قوم کے اندر، ایک ایسی قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دینی ہے اور پھر کل کو اللہ تعالیٰ نے اسے کتاب و شریعت سے نوازنا ہے۔ اب جب آزادی کی تحریک چلائی اور نوجوانوں نے اس تحریک میں شامل ہو گئے اور پھر ایک عرصہ گزرا ہے، اور اس کے بعد جب بات انتہا پر پہنچ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بن گئے۔ اب جو قتل کے منصوبے بنے تو اللہ تعالیٰ نے کہا راتوں رات اب آپ اپنی قوم کو لے کے نکلو۔ اب جب وہ قوم کو لے کر نکلے اور آگے سمندر، پیچھے فرعون، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ اپنا عصا
سمندر میں مارے, سمندر 2 ٹکڑے اور اپنی قوم کو لے کے وہ نکل آئے اور فرعون بیچ میں غرق ہو گیا. اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تاریخ انسانی میں, ذرا دیکھیں آپ, تاریخ انسانی بڑا ایک اہم موڑ پر آ گئی ہے. پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ایک رسول کے پاس 6 لاکھ آبادی پر مشتمل ایک امت ہے اور اسے غلامی سے آزادی بھی مل گئی ہے. آپ یوں سمجھیے کہ آزادی بھی مل گئی اور آبادی بھی مل گئی. آزادی بھی ہو گئی اور آبادی بھی ہو گئی, دونوں چیزیں سنی لگ رہی ہیں باتیں, لگ رہی ہیں نا. تو ان کو آزادی بھی مل گئی اور آبادی بھی مل گئی کافی. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ طور پر بلایا ہے اور اب انہیں کتاب اور شریعت سے نوازا ہے. پہلی دفعہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی ہے اور شریعت دی گئی ہے, 10 کمانڈمنٹس جنہیں ہم کہتے ہیں. اب جب اپنی قوم کے پاس آئے ہیں تو وہ سارے واقعات تو میں سکپ کر رہا ہوں کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور کس طرح ان کو پھر سزا ملی اور سب کچھ, وہ تو قرآن مجید میں بھرے پڑے ہیں, آپ ذرا اس کا خود مطالعہ کیجیے. لیکن مین جو بات ہے وہ سورۃ مائدہ میں آتی ہے, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم, اے میری قوم کے لوگو داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں, فلسطین میں, جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طے کر دی ہے. اب تم جاؤ, وہاں ظالم لوگ آباد ہیں, ان سے لڑو اور وہاں عدل و انصاف پر مبنی اپنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں شریعت سے نوازا ہے, اس کے مطابق وہاں نظام زندگی چلا کر دکھاؤ. کیوں؟ دیکھیں عقائد, عبادات, رسومات اس پر مشتمل تو تمام رسولوں کی دعوت تھی. اس سے اوپر بڑھ کر معاشرت, معیشت اور سیاست, یہ ایک ہی بات دیگر اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی نا. اب انسانیت اتنی میچور ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی کتاب اور شریعت سے اور نظام زندگی سے نوازا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کے سامنے مطالبہ رکھا ہے کہ اب تم کچھ کر کے دکھاؤ. اس پوری کیفیت کو ذرا سمجھیں. تو اس سب سے آپ کے میرے سامنے بات کیا آئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہیں وہ زندگی کے تمام گوشوں میں ہیں. وہ صرف عقائد, عبادات, رسومات کے لیے نہیں ہے, وہ معاشرت, معیشت, سیاست کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو پھر پوری عالم انسانیت کے لیے, پوری انسانیت کے لیے ہدایات ہیں اس میں, رہتی دنیا تک کے لیے. اب یہ جو پوری شریعت دی گئی تو پھر اب حکم ہوا کہ اب تم کچھ کر کے دکھاؤ. اور یہ آپ کے اور میرے لیے بڑی خاص بات ہے. جب کوئی رسول پر ایمان لے آتا ہے نا امتی, تب اس کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ میں خود اسلام قبول میں نے کر لیا بس کافی ہے, بلکہ اب اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے رسول کا ساتھ دے اس کے مشن میں اور اپنی قوم کو پکارے کھڑا ہو کر. لہٰذا یہاں میں جو واقعہ ملتا ہے سورۃ مائدہ میں, یہ کیا ہوتا ہے کہ ساری قوم نے تو کوڑا جواب دے دیا نا, فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, آپ جائیں, آپ کا رب جائیں, جا کے لڑیں, ہم تو یہاں بیٹھے. 2 نوجوان صرف کھڑے ہوئے, قرآن نے ان کو کیا ٹریبیوٹ پیش کیا, قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ. 2 نوجوان کھڑے ہوئے 6 لاکھ کی آبادی میں سے, اندازہ کریں ذرا. اور کھڑے ہو کر انہوں نے کیا کہا, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم آپ کی بات نہیں مانتی, نہ مانے, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. نہیں, کھڑے ہو کر اپنی قوم کو پکارا کہ قوم کے لوگوں ادخلوا علیہم الباب, داخل ہو جاؤ اپنے رسول کے مشن میں ان کا ساتھ دو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم کھڑے ہو جائیں. پہلی تو بات یہ ہے نا, انسان کمر باندھ لے اور تہیا کر لے کہ اب اس نے زندگی گزارنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ, اور پھر اپنی قوم کو پکارے, آواز لگائے, اولاً اپنی قوم کو اور بالآخر پوری نوع انسانی کو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب ہوا کیا, قوم نے تو بات نہیں مانی اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جسے کہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ربا مجھے اس قوم سے دور کر دے, اس قوم کو مجھ سے دور کر دے. رسول کو بڑی محبت ہوتی ہے اپنی قوم سے, لیکن جب وہ دین کو پیٹھ دکھاتی ہے نا تو پھر رسول یہ شکایت بھی کرتا ہے اللہ کے سامنے. بڑی خاص بات ہے. پھر ان کی پوری تاریخ ہے جس میں عروج و زوال کے مختلف دور آتے رہتے ہیں, وہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو بنی اسرائیل کی جو مختلف تاریخ کے ادوار ہیں ان کو عروج بھی ملا ہے, حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہتیں بھی ملی ہیں, اور پھر ان کو زوال بھی ملتے آئے ہیں. لیکن بالآخر ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جتنے بھی رسول کے بعد رسول بھیجتے چلے آئے, آخر میں جو ان کے پاس رسول آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. یہ بڑے خاص رسول تھے, ان کا قرآن میں سورۃ صف میں بڑا مختصر طریقے سے ذکر ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اسرائیل, اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انی رسول اللہ علیکم, میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف, مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, میں تصدیق کرتا ہوں کتاب کے اس حصے کی جو مجھ سے پہلے موجود ہے, اور میں بشارت دیتا ہوں اپنے بعد آنے والے ایک نبی رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھے آپ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک خاص مقصد. اس کو ذرا سمجھ لیجئے, جتنے بھی رسول آئے ہیں نا ان سب کا ایک لحاظ سے یہ مقصد تھا, اور وہ اپنی اپنی قوم کو بتاتے آئے ہیں.
اس لیے آپ ذرا غور کریں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے اور اسلام کے لیے مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یاد ہے کہ جس طرح وہ مختلف جو مذاہب ہیں، یہاں تک کہ ہندوؤں کی کتاب، جس کو ہم کبھی امیجن نہیں کر سکتے تھے یار، اہل کتاب کے بارے میں تو ہم امیجن کر سکتے تھے، ہندوؤں کی کتابوں میں سے، گیتا میں سے، وید میں سے نکال کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تک کی نشانیاں وہ نکال کے دکھاتے ہیں۔ اندازہ کریں آپ، اتنی مس شدہ کتابوں میں بھی اگر یہ کچھ باقی بچ گیا تو اصل میں کیا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں ایک خاص جگہ پر آتا ہے، سورۃ آل عمران میں نا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق لیا تھا، تو جب عالم ارواح میں تمام روحوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا نا لستو بربکم کا، تو جو انبیاء کی ارواح تھی ان کی الگ ایک اسمبلی کال کر کے ان سے بھی ایک وعدہ لیا گیا تھا اسپیشل، وہ اسپیشل ڈیوٹی پر تھے نا، ان سے کیا وعدہ لیا گیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ دیکھو جب تم دنیا میں جاؤ گے میں تمہارے پاس اپنی کتاب، اپنی ہدایت بھیجوں گا، بینات بھیجوں گا، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا جو تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرتا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے کیا ہیں؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِهِمْ، ایسا ہی ہے نا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے ہوئے کی بھی تصدیق کرتے ہیں اور آپ سے پہلے نازل کیے ہوئے کی بھی تصدیق کرتے ہیں، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے، نصرت کرو گے۔ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری رسول تھے نا، ان کے مشن میں خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی قوم کو اور پھر پوری انسانیت کے لیے ایک لحاظ سے انہوں نے ایک دلیل قائم کر دی، کیا وہ آنے والا ہے، دھیان کرو، ہوشیار ہو جاؤ، وہ جو پوری کائنات کی بساط بچھائی گئی ہے، اس پوری کائنات کو اس کا مقصد دلانے والی جو ہستی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ آنے والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا جو دور ہے نا، تقریباً 500-600 سال، یہ بڑے خاص ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے 571 عیسوی میں، تو یہ 571 سال مطلب تقریباً 600 سال جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ 610 عیسوی میں نبوت کا ظہور ہوتا ہے۔ اب یہ جو 600 سال ہیں، یہ انسانیت کے بڑے رچ سال ہیں، ایک لحاظ سے بڑے بڑے فلسفے اسی دور میں ایجاد ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی حکومتیں، نظام ہائے زندگی وہ اسی دور میں سامنے آئی ہیں۔ کیا مطلب والا اس بات کا کہ اب یہ پورا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی رسول نہیں آئے، اسے فترت کا زمانہ کہتے ہیں۔ ایک عرصے تک آپ یوں سمجھیے کہ سورج نکلنے سے پہلے سارے ستاروں کی جو روشنی ہے وہ مدھم پڑ جاتی ہیں نا، پھر سورج نکلتا ہے، تو اب آفتاب رسالت نے طلوع ہونا ہے، نمودار ہونا ہے، تو اس سے پہلے تمام جو روشنیاں ہیں وہ سائڈ پر ہو جاتی ہیں، اور کائنات ایک لحاظ سے کہاں پہنچ جاتی ہے کہ انسان نے اپنی خواہشات کی بنا پر جو کچھ سوچنا تھا، جو کچھ کرنا تھا، کر گزرا، اور الٹیمیٹلی نتیجہ کیا نکلا کہ پھنس گیا شرک کی غلاظتوں میں، عبادات اور رسومات کی غلط تشریحوں میں، زندگی کی مختلف انتہا پسندی کے جو گڑھے ہیں ان میں، اور معاشی سیاسی سطح پر ظلم پر مبنی نظام میں وہ پھنس گیا۔ ایک طرف ایران کی بہت بڑی سلطنت تھی، ایک طرف روم کی بہت بڑی سلطنت تھی، اور جو ملک عرب ہے، پورا جو جزیرہ نما عرب ہے، وہاں آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، اور جس کا جدھر زور لگتا ہے چلتا ہے، طاقتور نے کمزور کو دبا کے رکھا ہوا، ظلم کا نظام قائم کر کے رکھا ہوا۔ اب جب یہ انسانیت اپنے پورے جسے کہتے ہیں نا ڈپ پر پہنچ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور انسانوں کو بتایا تم نے جو خود سوچنا سوچ لیا نا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے مسائل کا حل کیا ہے، اور ایسا حل بتاؤں گا ساری زندگی کے لیے، تاکہ ہمیں قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اب وہ ابدی تعلیمات۔ کیا خوبصورت کہا مظفر وارثی صاحب نے اپنی نعت میں، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا۔ انداز کریں، شعور لایا کتاب لایا، حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جو الہدا ہے، جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی چینج نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی مسخ نہیں کر سکتا، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا۔ اور جو آپ دین الحق لے کر آئے وہ ایک ایسا سچا نظام زندگی کہ قیامت تک کے مختلف انسانوں کے لیے، مختلف زمانوں کے، مختلف قوموں کے، دنیا کے مختلف گوشے کے رہنے والے لوگ، ان سب کے لیے اس میں اسوہ ہے، اس کے لیے طریقہ ہے۔
اب ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقصد بعثت ہے اس کو اس پورے ریفرنس میں سمجھیں گے تو آپ کو بات بڑی جلدی کلیئر ہو جائے گی. اب اس آیت کو ذرا سمجھیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں 3 جگہ آئی ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اور وكفى بالله شهيدا. وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر, قرآن مجید اور سچا نظام زندگی دے کر, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے نظام زندگی کو بقیہ تمام نظام ہائے زندگی پر غالب کر دکھائیں. کافروں کو جتنا بھی برا لگے وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اللہ آپ کی مدد کے لیے کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے واقعی مدد کر دکھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ مشن پورا کر دکھایا. اب یہ مشن کیا کیسے پورا, یہ ہے اصل میں سیرت کا پورا موضوع. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم نے پچھلا جو پورا پورشن ہے اس کو قدرے کور کیا ہے. انشاءاللہ اگلی جو ہماری گفتگو ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آگے جو 40 سال ہیں آپ کی حیات طیبہ کے, اس پر انشاءاللہ ہوگی. اور بالخصوص اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. وہ کیا نسخہ کیمیا ساتھ لے کر آئے تھے, وہ کنٹینٹ کیا تھا آپ کی دعوت کا, آپ کے نظریے کا, ہم اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شروع ہوئی تو آگے کیا منظر ہوا اس کو ہم انشاءاللہ اگلی میں دیکھیں گے. آج میں نے اس لیے ذرا 5 منٹ پہلے ہی گھنٹے سے بس کر دیا تاکہ پہلی نشست ہے ذرا آہستہ آہستہ آپ اسٹیمنے میں آئیں گے, ذرا رننگ میں آہستہ آہستہ آ جائیں گے انشاءاللہ. تو ہمارے پاس یہ گنتی کی چند نشستیں ہیں, 5 کے قریب نشستیں ہیں ہمارے پاس. آخری نشست جو ہے وہ تو ویسے ہی اختتامی تقریب کی ہوگی, تو اس کے اندر انشاءاللہ ہم نے کور کرنا ہے. تو آج ہم نے آپ یوں سمجھیے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 63 سالہ مبارک زمانہ ہے, جو زمانوں کا سردار ہے, اس سے پچھلی جو پورا زمانہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, پھر ابراہیم علیہ السلام جو جنکشن ہے, پھر لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام, اور پھر ان سے آگے پورا بنی اسرائیل کا پورا معاملہ. اور وہ جو دوسرے سلسلے کی کڑی تھی بنی اسماعیل, وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آگے واحد نبی اور رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی ولادت ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں. اب یہاں سے آگے انشاءاللہ ہم چلیں گے. اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ ذکر آ رہا ہے. اب یہ جو آج ہم نے باتیں پڑھی ہیں یہ تو اس کا ریفرنس اور اس کی بیک گراؤنڈ کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ, شکریہ.